بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم محترم دوستو، ہندی اور اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگ درویش لفظ اور درویش کردار کو بخوبی جانتے پہچانتے ہیں، اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک بھی درویش سے منسوب ہے۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ ایک اسلامی واقعہ کی ویڈیو بنانے میں بہت ہی زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اور ہم دن رات محنت کر کے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا سکتے ہیں۔ آپ لوگ ویڈیو تو تھوڑی بہت دیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور لائک کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب بلخ کی بادشاہت کو خیر آباد کہا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اکلوتا بیٹا شیر خوارگی کے عالم میں تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے اپنی ماں سے دریافت کیا کہ میرا باپ کون اور کہاں ہے، تو اس کی ماں نے سارا ماجرا اس کے گوش گزار کر دیا اور کہا کہ لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا باپ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ بیٹے نے ماں سے اجازت لی اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ روانہ ہونے سے قبل اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ حج کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہے تو اس کا تمام خرچہ میرے ذمے ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو ہزارہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ جب یہ گروہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو بیٹے نے مسجد حرام کے تمام درویشوں سے دریافت کیا کہ کیا تم کسی ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو، اور اس وقت جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تاکہ ان لکڑیوں کو بیچ کر کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا آپ کی تلاش میں جنگل کی جانب چلا گیا، اور جب اس نے آپ کو ڈھونڈ لیا تو بمشکل اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھایا اور بازار میں لا کر یہ اعلان شروع کیا کہ کون ہے جو پاک مال کو پاک مال کے عوض خرید سکے۔ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے وہ تمام لکڑیاں خریدیں اور اس کے بدلے میں کچھ روٹیاں دے کر چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹیاں لا کر ان درویشوں کو دے دیں اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ ان دنوں حج کا موسم تھا اور حاجیوں کی آمد مکہ مکرمہ میں شروع ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ وہ عورتوں اور مرد لڑکوں کی جانب نہ دیکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ کے مریدین بھی ہمراہ تھے کہ آپ کا بیٹا دوران طواف سامنے آ گیا۔ آپ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اس فعل پر حیران ہوئے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے تو ہمیں عورتوں اور مرد لڑکوں کو دیکھنے سے منع فرمایا تھا، جبکہ خود آپ نے ایک بے ریش لڑکے کی جانب دیکھا۔ تو اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے جو دیکھا وہ حقیقت ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وہ لڑکا میرا بیٹا تھا جسے میں نے اس وقت چھوڑا تھا جب وہ دودھ پیتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید اگلے روز بلخ کے خیموں کی جانب گیا تو اس نے اس لڑکے کو تلاوت قرآن مجید کرتے دیکھا۔ اس مرید نے لڑکے کو تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد دریافت کیا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکا یہ سن کر رونے لگا اور کہا کہ میں نے کل اپنے باپ کو دیکھا، لیکن اس خیال سے کہ شاید وہ میرا باپ نہیں، میں نے اسے نہیں بلایا۔ میرے باپ کا نام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ سن کر اس مرید نے کہا کہ آؤ میں تمہیں تمہارے باپ سے ملواؤں۔ یہ کہہ کر وہ مرید حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور ان کی بیوی کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ بیٹے اور بیوی نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو والہانہ آپ سے لپٹ گئے اور زارو کتار رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب لڑکے کو قدرے ہوش آیا تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ بیٹا تم کس کے مذہب پر ہو؟ تو اس پر بیٹے نے جواب دیا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟
اس نے جواب دیا جی والد بزرگوار۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ کی بیوی اور بیٹے نے آپ رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیا اور فریاد کرنا شروع کر دی کہ اب آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی جانب منہ کیا اور فرمایا الہی اغثنی اغثنی۔